کے لیے مثال بیان کروں تو آپ اس کو، ویسے تو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے بلا تمثیل و مثال میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ہے، زید بکر کوئی بھی ہے، تو اب وہ شخص اپنی ذات کے اندر ایک ذات ہے، اب اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، بولنا، جاننا، یہ سب اس کی صفات ہیں، جس کو آپ خصوصیات بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ اس کی صفات۔ اب جو انسان کی صفات ہیں وہ اس کی خصوصیات ہیں، تو آپ سمجھنے کے لیے اسی طرح مثال سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی خصوصیات ہیں، اس کے اوصاف ہیں، یوں سمجھ لیجئے اس کا وصف ہے، خوبی ہیں، اوصاف و خصوصیات، تو اس کو ہم صفات کہتے ہیں۔ اور ہر صفت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ نے اپنے اسم ذاتی کا ذکر بھی فرمایا، یعنی اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، یہ اس کی ذات کا نام ہے، صفات کا نام نہیں، ذات کا نام ہے اللہ۔ اب اس کے بعد اس کی صفات، دو صفتوں کا ذکر ہوا، رحمان یعنی بڑا مہربان، اور رحیم یعنی رحمت والا، نہایت رحمت والا۔ تو اب یہ جو صفات ہیں، اس کی صفتیں، ان کے اسماء بھی ہیں، یعنی ان کے نام بھی ہیں، تو یاد رکھیں اس کی جو صفات ہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سے اس کے احکام کہ وہ اپنے حکم دینے میں بھی اکیلا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اگر وہ حکم دے تو بیک وقت وہ بھی اس کے ساتھ حکم دے تو دونوں کا حکم مل کر مرکب ہو جائے تب پورا ہو۔ اس پاک ذات کا جو اکیلا ہے، اس کا حکم بھی مفرد اور منفرد ہے، اس کا حکم جو ہے وہ کسی اور کے حکم کے ساتھ مرکب نہیں، یعنی اس کے احکام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں اس کی جو اپنی شانیں ہیں کہ اس کی شان کا ہر روز ایک ظہور ہے، تو وہ اپنی شانوں کے اندر بھی اکیلا ہے، اس کی شانوں میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، بلکہ اس کی شان جیسی بھی کسی کی شان نہیں، تو وہ اپنی شان کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، اپنی شان کے لحاظ سے بھی احد ہے۔ اسی